اچانک محراب کی طرف سے آواز بلند ہوئی اور مجھے جواب دیا۔ مجھ میں طاقت نہیں رہی، ہوش و حواس جاتے رہے۔ معلوم ہوا کہ سارا راستہ حضرت بقیت اللہ جل اللہ فرج الشریف کی ہمراہی میں طے کیا، لیکن جو حضرت کی آواز سنے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملاقاتیں با امام زمانہ جل اللہ فرج الشریف سیریز، حکایت نمبر 13۔ قم سے مسجد جمگران کی طرف سابقہ رستہ حضرت علی ابن جعفر علیہ السلام کی مرکت کی طرف سے جاتا ہے۔ شہر سے باہر چکی تھی، اس کے اطراف میں چند درخت موجود تھے، نسبتاً جگہ صاف تھی۔ حضرت بقیت اللہ جل اللہ فرج شریف کے عاشقوں کی وعدہ گاہ وہی جگہ تھی۔ جمعرات کے دن سب، ہر ہفتے میں مرحوم حاج ملا آقا جان کے چند دوست اس جگہ اکٹھے ہوتے تھے تاکہ مل کر مسجد جمگران جائیں گے۔ ایک دن بروز جمعرات صبح کے وقت سب سے پہلے وعدہ گاہ پر جو شخص پہنچا وہ مرحوم حجت الاسلام والمسلمین آقا مرزا تقی زرگری تبریزی تھا۔ خوب روحانیت کا مالک تھا، اپنے آپ کو کہتا تھا کہ ٹھہر جاؤں تاکہ رفقا پر پہنچ جائیں تو شاید اپنی حالت کو سنبھالنے کی قدرت نہ رہے، اس لیے تنہا مسجد کی طرف چل پڑا۔ اس قدر تزکیہ نفس تھا کہ طلبہ مسجد جمگران کی زیارت کے بعد جب قم واپس آتے تھے تو اس سے رستے میں ملاقات کرتے تھے، لیکن وہ کسی کی طرف متوجہ نہیں ہوتا تھا۔ اس کے رفقات جب چکی کے قریب پہنچے تو انہوں نے خیال کیا کہ ابھی تک آقا مرزا تقی نہیں آئے۔ جو طلبہ مسجد جمگران سے واپس آ رہے تھے ان سے پوچھتے ہیں، کیا آپ نے مرزا تقی کو دیکھا ہے؟ تمام جواب میں کہتے ہیں، کیوں نہیں دیکھا، وہ ایک سید کے ہمراہ مسجد جمگران کی طرف جا رہے تھے۔ وہ اس قدر گفتگو میں محو تھے کہ ہماری طرف توجہ ہی نہیں کی۔ آقا مرزا تقی کے رفقا مسجد جمگران کی طرف چل رہے تھے۔ جب مسجد میں داخل ہوئے دیکھتے ہیں کہ مرزا محراب کے سامنے بے ہوش گرا پڑا ہے۔ اس کو ہوش میں لائے اور پوچھا، تم کیوں بے ہوش گرے پڑے ہو؟ جو سید بزرگوار ساتھ تھے وہ کدھر گئے؟ آقا مرزا تقی کہتے ہیں، میں جب چکی کے نزدیک پہنچا دیکھا خوشحال ہوں، تنہا مسجد کی طرف چل پڑا۔ کوئی شخص ہمراہ نہ تھا، لیکن حضرت بقیت اللہ جل اللہ فرج الشریف کے ساتھ گفتگو میں مشغول تھا۔ حضرت کے ساتھ مناجات میں مصروف تھا۔ جب محراب کے سامنے پہنچا ان اشعار کو پڑھتا تھا اور آنسو بہاتا تھا۔ اچانک محراب کی طرف سے آواز بلند ہوئی اور مجھے جواب دیا۔ مجھ میں طاقت نہیں رہی اور بے ہوش ہو گیا، اپنے ہوش و حواس جاتے رہے۔ معلوم ہوا کہ سارا رستہ حضرت بقیت اللہ جل اللہ فرج الشریف کی ہمراہی میں طے کیا، لیکن جو حضرت کی آواز سنے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ بس خود حضرت کو دیکھنے کی طاقت کیسے رکھتا تھا؟ اس لیے جو لوگ حضرت کو نہیں پہچانتے تھے وہ حضرت کا دیدار کرتے تھے، لیکن وہ خود تنہا حضرت حجت ابن الحسن علیہ السلام کے ساتھ مناجات کی لذت حاصل کرتا تھا۔ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔